فماذا بعد الحق الا الضلال، اس اللہ کو چھوڑ کے کہاں جاؤ گے؟ 4 کاغذ کے نوٹ اکٹھے کر کے جاؤ گے۔ جس زندگی کی تمنا کرتے ہو وہ یہاں نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ تم پیپر دے رہے ہو، موج کرنے نہیں آئے، دنیا آئیڈیل ہوم نہیں ہے، یہ ایگزامینیشن ہال ہے، یہ آئیڈیل ہوم نہیں بن سکتا۔ وہ کیا گھر ہے جو مٹ جائے، وہ کیا زندگی ہے جو موت کا شکار ہو جائے، وہ کیا جوانی ہے جو بڑھاپے کا شکار ہو جائے، وہ کیا صحت ہے جسے مرض کھا جائے، وہ کیا خوشی ہے جسے غم کھا جائے، وہ کیا بہار ہے جس سے خزاں نکل جائے، وہ کیا اجالا ہے جسے اندھیرا نکل جائے، وہ کیا صبح ہے جس کی شام ہو جائے، وہ کیا دن ہے جس کی رات ہو جائے، یہ کچھ نہیں ہے۔ ہاں ہاں تم چاہتے ہو تو تھوڑا صبر کر لو، 4 دن اللہ رسول کے آگے سر جھکا دو، یا اللہ تو بتا میں کیا کروں، یا رسول اللہ آپ بتائیں میں کیا کروں، جو کہیں وہ کر دو، جہاں سے روکیں وہ رک جاؤ، تو تھوڑا سا انتظار کر لو، پھر اللہ کا اعلان سنو، اعلان سنو جنت کے دروازے پر، جنت کے دروازے پر۔ میرے بندو زندگی مبارک، اب موت ختم۔ تم چاہتے تھے نا زندگی ہو موت نہ ہو، چلو اب موت ختم۔ ہاں تم دنیا میں زندگی گزار کے آئے تو لمبی زندگی میں پھر بڑھاپے کا تمہیں تصور ہوگا تو تمہیں خیال نہ آئے کہ موت نہیں ہے تو لمبی زندگی ہے تو بڑھاپے کا کیا بنے گا۔ تو سنو سنو، ہمیشہ جوانی مبارک ہو، بڑھاپا ختم۔ پھر تمہیں خیال آئے گا کہ جوانی میں بیمار ہوتے تھے تو بیکار ہو جاتے تھے، تو پھر جوانی اور بیماری آئے گی پھر کیا بنے گا۔ تو سنو سنو سنو، بیماری ختم، صحت مبارک ہو۔ پھر تمہیں خیال آتا ہوگا کہ صحت بھی ہو، جسم بھی ہو، زندگی بھی، اور پیسہ نہ ہو تو وہ کس کام کی جوانی۔ تو سنو سنو سنو، ہمیشہ کی بادشاہی مبارک ہو، اب غریبی تمہارے قریب سے نہیں گزرے گی۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٍ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا۔ تمہیں شراب کا بڑا شوق ہے، تھوڑی دیر صبر کرو، 4 دن کچھ دن صبر کرو، کیا ہوگا۔ اللہ نے 3 محفلیں بیان کی ہیں شراب کی جنت، 3 ایک ہی صورت میں۔ ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، جنتی لوگ شراب ڈال رہے ہیں، پی رہے ہیں، ڈال رہے ہیں، پی رہے ہیں۔ یہاں پلانے والا کوئی نہیں، خود پینے والے ہیں، حالانکہ ان کو بھی پلانے والے ہی ہوں گے، لیکن تعبیر الگ الگ کر کے مقام کا فرق بتایا ہے۔ سب کے خدام ہیں، سب سے چھوٹا درجے کا جنت بھی 80,000 اس کے نوکر ہیں، 80,000 نوکر ہیں، کہ سب سے چھوٹے جنتی کو 80,000 نوکر ملیں گے، 80,000۔ لہذا سب کو پلانے والے ہیں، لیکن فرق بتانے کے لیے 3 طرح کے انداز اختیار کیے ہیں۔ سب سے لو لیول جنتی خود پی رہے ہیں، کافوری شراب ہے، خود پی رہے ہیں۔ اس سے اوپر مڈل کلاس آ گئی، جنت کی مڈل کلاس، وہ کیا ہیں؟ یسقون فیہا کاسا کان مزاجها زنجبیلا، انہیں زنجبیلی شراب پلائی جائے گی۔ وہ پی رہے تھے، انہیں پلایا جا رہا ہے، یعنی ان کو پلانے والے کبھی فرشتے ہوں گے، کبھی نوکر ہوں گے، کبھی جنت کی خوبصورت لڑکیاں ہوں گی جنہیں اللہ تعالیٰ نے مٹی سے نہیں بنایا، آگ پانی ہوا سے نہیں بنایا، جنہیں اللہ نے مشک، عنبر، زعفران اور کافور سے بنایا ہے۔ ان 4 چیزوں سے بنایا، مٹی نہیں ڈالی، مشک، عنبر، زعفران، کافور۔ پھر اللہ نے ان کا میک اپ کیا ہے۔ یہاں کا میک اپ تو اتر جاتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد خود ہی اتر جاتا ہے، یا منہ دھو نہاؤ تو اتر جاتا ہے، لیکن اللہ نے ان کا میک اپ کیا ہے۔ وہ کیسے کیا ہے؟ اللہ اکبر، اپنے چہرے کے نور میں سے ان کے چہروں پر نور ڈالا ہے، اپنے نور کی تجلی میں سے نور وجہہن من نور اللہ تعالی، اللہ نے اپنا نور ان کے چہروں پر ڈالا۔ وہ ایسا میک اپ کیا ہے
کہ ہر لمحے وہ حسن بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے. یا کسی بھی چیز، کوئی عورت نہیں، مرد ہو، عورت ہو، کوئی بلڈنگ ہو، کوئی گھر ہو، کوئی بیڈ روم ہو، کوئی ڈرائنگ روم ہو، کوئی ہوٹل ہو، کوئی لاؤنج ہو، کوئی مسجد ہو، جب ہم اس کو میک اپ کرتے ہیں، یہ میک اپ، یہ فانوس لگا ہوا ہے اس کا میک اپ ہے، یہ قالین بچھا اس کا میک اپ ہے، تو اس کی ایک حد پر آ کر وہ ختم ہو جاتا ہے. اس سے آگے ہم کر نہیں سکتے، اس سے آگے نہیں جا سکتا. اور وہاں جا کے پھر وہ نیچے آنا شروع ہوتا ہے. نیچے کیسے آنا شروع ہوتا ہے؟ میں نے ایک دفعہ دیکھا، اچھا لگا، پھر دیکھا، پھر دیکھا، پھر میں چلو یار ویکھی شیکی بیٹھا. ٹھیک ہے، یہ انسانی فطرت ہے. پہلی دفعہ میں کینیڈا گیا جماعت، میں نے یار نیاگرا تو دکھاؤ یار، نیاگرا دیکھنا ہے بھائی. تو ہم اسپیشل گئے نیاگرا دیکھنے. اگلی دفعہ گیا تو میں نے نہیں کہا، ساتھیوں نے کہا نیاگرا دیکھو گے، میں نے کہا دیکھوں گا، دیکھنے چلے گئے. تیسری دفعہ گیا، مولانا نیاگرا چل، میں کہا دفعہ کرو پانی تا ہے، دفعہ کرو پانی تا ہے، ویکھ لے ہون کی ویکھنا. کیا وجہ ہے؟ کہ اس کا حسن ایک جگہ اینڈ ہے، اس سے آگے نہیں جا رہا. تو لہٰذا اٹریکشن ختم ہو گئی، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ دیکھنے پر ختم ہو گئی. اب جنت میں کیا ہو رہا ہے؟ ہائے 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 ہائے. میں صرف لڑکی کی بات نہیں کر رہا، میرے رب کی عزت کی قسم، تم گھاس کا ایک تنکا بھی دیکھو گے اور ہزاروں سال دیکھتے رہو گے تو ہر سیکنڈ میں اس کا حسن آگے جا رہا ہوگا، آگے جا رہا ہوگا، آگے جا رہا ہوگا. لہٰذا تمہیں خالی ایک پتے کو دیکھنے میں بھی وہ لذت ملے گی کہ ساری کائنات تمہیں ملے تو وہ تمہیں لذت نہ ملے. تو کہاں جنت کی لڑکی، اس پر اللہ نے اپنے چہرے کا نور ڈالا. اس کے بعد اس کی کیفیت کیا ہے کہ تم نے اس کو یوں دیکھا تو تمہیں اس کے حسن کا ایک لیول نظر آیا، پھر تم نے ادھر دیکھ کر پھر یوں دیکھا، ایک دو سیکنڈ کی بات ہے، تو رب ذوالجلال کی قسم اس کا حسن پہلے سے ہزاروں گنا بڑھ چکا ہوگا. پھر تیسری نظر ڈالی تو اس کا حسن ہزاروں گنا آگے جا چکا ہوگا. لہٰذا صرف اپنی بیوی کو بیٹھ کے دیکھتا رہتا، ہزاروں سال دیکھتا رہے تو لذت ختم نہیں ہوتی. سب سے چھوٹا جنتی جب جنت میں جائے گا تو اپنی بیوی پہ نظر پڑے گی تو 40 سال صرف دیکھتا ہی رہے. تم تو 4 منٹ بیوی کو نہیں دیکھ سکتے، لڑائی شروع ہو جائے گی. وہ تمہیں نہیں دیکھ سکو کہ کیوں ویکھی جانا، وہ سمجھو کوئی ایپ دیکھ لیا ہے، کوئی میرے اندر نقص دیکھ لیا، کوئی فالٹ میرا نکال رہا ہے. اے دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھتے رہو. میرے رب کی قسم جو سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، میری شارخ سے زیادہ میرے قریب ہے. تم کروڑوں سال صرف دیکھتے رہو رے، اللہ کی قسم تمہاری لذت میں کمی نہیں آئے گی. نہ تمہیں کھانے یاد رہے گا، نہ پانی یاد رہے گا، کچھ برس دیکھنے کا مزہ لیتے. تو پلانے والیاں یہ ہیں. میرے نبی نے فرمایا کہ انگلی کا اتنا حصہ سورج کو دکھا دے، اتنا، یہ فنگر ٹپ جس کو کہتے ہیں، یہ اگر جنت کی لڑکی فنگر ٹپ دکھا دے تو سورج نظر نہیں آئے گا. سورج جیسے سورج کے سامنے تارے نظر نہیں آتے، جنت کی لڑکی کے فنگر ٹپ کے سامنے سورج نظر نہیں آتا. تو ابن عباس نے فرمایا جس کی فنگر ٹپ ایسی ہے اس کا چہرہ کیسا ہوگا، جس پر اللہ کا نور پڑا ہوا ہو اور مشک عنبر زعفران کافور سے بنی ہو. مستورات بھی بیان سن رہی ہیں، وہ ڈپریشن کا شکار نہ ہو جائیں تو ان کو بھی خوشخبری سناتا ہوں کہ میرے نبی نے فرمایا جنت کی اس عورت سے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، اس سے ایمان والی عورت 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی. پہلے بھی جلدی جلدی کام سمیٹتے تھے کہ جیسے ابھی رمضان میں افطاری کے قریب سب جگہ تیزی آ جاتی، جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو، افطاری کا قریب، افطاری قریب ہے، افطاری قریب ہے. دکانوں میں بھی تیزی، خریدار میں بھی تیزی، گاہک میں بھی تیزی، اور تاجر میں بھی تیزی آ جاتی ہے. جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو. والا عصر کو یہاں سے سمجھو، آپ والا عصر کو یہاں سے سمجھو کہ عرب کا دیس ہے، دشمنیوں کا ملک ہے، قتل و غارت عام ہے، مارنا مرنا، مار دینا، میدان میں مرنا، یہ ان کی عزت ہے. فیہ یغاث الناس فیہ یعصرون، سورہ یوسف. نچوڑنا، من المعصرات ماء ثجاجا، نچوڑنا، رس نکالنا، رس نکالنا. جو لوگ سعودیہ جاتے ہیں وہ جو ہوتے ہیں جوسز کے ڈبے، ان پر لکھا ہوتا ہے عصیر، اس میں ایک اور لے لو، ایمان مکمل، ایمان مکمل. پہلی 5 آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالبعث بعد الموت، یہ سارا مجمع اسی صفت والا بیٹھا ہوا. دوسری 5 شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی. گھر نہ بناؤ، جہاں رہنا نہیں وہاں بڑے بڑے گھر نہ بناؤ.
گھر بنانے سے نہیں روک رہے، گھر بنانے سے نہیں روک رہے، ضرورت ہے، چھت ضرورت ہے، پرندہ بھی گھونسلہ بناتا ہے، لا تبنوا ما لا تسکنون، جہاں رہنا نہیں وہاں بڑے بڑے محل کھڑے نہ کرو، بہت بڑی یہ تو میں کہہ رہا ہوں، بہت بڑی حماقت ہے، بہت بڑی حماقت ہے، بہت بڑی حماقت ہے بڑے بڑے گھر بنانا، بہت بڑی نادانی ہے بڑے بڑے گھر بنانا۔ میرے نبی نے کہا لا تبنوا ما لا تسکنون، جہاں رہنا نہیں گھر بناؤ، کھلا بناؤ، کشادہ، اور اس کے بعد آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ سردیوں میں آپ کھجور پہلے کھاتے تھے، پانی بعد میں پیتے تھے، اور کیوں؟ یہ روزہ سردیوں کا نفل ہوتا تھا، فرض نہیں۔ آپ نے سردیوں کا رمضان تو دیکھا ہی نہیں۔ گرمی میں آپ کے سارا رمضان گرمی کا ہے، تو گرمی میں آپ ترجیح دیتے تھے، پانی پہلے پیتے تھے، کھجور بعد میں لیتے تھے۔ اس میں کوئی مستقل نہیں، آگے پیچھے ہوتا رہتا تھا۔ عام آپ کی عادت مبارک، چونکہ گرمی لگی ہوتی تھی، پیاس ہوتی تھی، پہلے آپ پانی کے چند گھونٹ پیتے، پھر ایک دو کھجور کھا کر آپ نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ اب ہلکی پھلکی رکھو افطاری، تو 20 کی بجائے 40 تراویح پڑھ لو، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن جیسے ہمارے بھائی حملہ کرتے ہیں، سموسے پکوڑے دہی بھلے، پتہ نہیں کی بلائی پئی ہوندی اندر سرخان تے، انہیں تراویح کیا پڑھے، وہ تو نماز بھی نہیں پڑھ سکتے۔ اور آپ سحری بھی ایسے کھاتے تھے، 2 کھجوریں 1 گلاس پانی، 3 کھجوریں 1 گلاس پانی، ہاں کبھی روٹی بھی کھاتے تھے، کبھی سالن بھی کھاتے تھے۔ افطاری کی دعوت میں بھی شرکت فرماتے تھے۔ افطاری میں آپ کی کوشش ہوتی تھی، کوشش کہ پکی ہوئی چیز نہ ہو، فطرت کی چیز، پھل، پانی، جس کو آگ نے نہ چھوا ہو۔ کوشش فرماتے تھے افطاری میں پکی ہوئی چیز نہ ہو، کہ میدا ایک دم اس پر پریشر پڑتا ہے جب کوئی پکی ہوئی چیز اندر جاتی ہے، کوئی پھل جائے گا، پانی جائے گا، وہ بہت ہلکا پھلکا کام ہوتا ہے، اس کو آرام سے میدا لے گا۔ اس کے بعد آپ تراویح پڑھو، مغرب پڑھو، تراویح پڑھو، پھر جتنا مرضی کھانا کھا لو، میں کھانے سے نہیں روک رہا ہوں، ٹائم چینج کر رہا ہوں۔ اگر آپ نے خوشی خوشی تراویح پڑھنی ہے تو تھوڑا سا اپنے منہ کو تالا لگا لینا تھوڑی دیر کے لیے، تو آپ کو آسان ہو جائے گا۔ جیسے میرے نبی فرماتے ہیں، آپ نے افطاری کی دعوت، سعد بن عبادہ نے آپ کی افطاری کی دعوت فرمائی، آپ تشریف لے گئے، روٹی زیتون پیش کیا، آپ نے کھایا۔ سعد بن معاذ نے افطاری کی دعوت کی، آپ تشریف لے گئے۔ افطار دعوت دینا، افطار کی دعوت میں جانا میرے نبی کی سنت ہے، لیکن دعوت میں نمازی چھوڑ دینا یہ تو تباہی ہو گئی، نیکی کماتے کماتے الٹا گناہ سر پہ لے لیا۔ اور ایک رات آپ سحری میں بکرے کی سری کھا رہے تھے، کہیں سے پکی ہوئی آئی اور روٹی، اور حضرت علی بھی ساتھ ہیں، تو اوپر سے ارباز بن ساریہ آئے، تو آپ نے کہا ارباز آؤ ہمارے ساتھ سحری کھاؤ۔ آپ نے فرمایا سحری کھاؤ کہ اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت بھیجتے۔ اور آپ، میں قربان جاؤں، آپ سحری آخری ٹائم کھاتے تھے، اور افطار سورج کے ڈوبتے ہی فرماتے تھے۔ اپنی امت کے بھوک کے ٹائم کو سکیڑنے کی کوشش فرماتے تھے کہ سحری بالکل آخر میں ہو اور افطاری بالکل شروع میں ہو، تاکہ کم سے کم بھوک کا وقت میری امت پر رہے۔ یوں سورج اندر گیا اور آپ کھجور اندر لے جاتے تھے، اور بلال کی اذان ہونے کے لیے تیار ہوتی تھی اور آپ کا آخری لقمہ منہ میں ہوتا تھا۔ ایک واقعہ سنا رہا ہوں، آپ کھا رہے ہیں، کفر، سب و شتم، یہ سفینوں کو ڈبو دینے والے کام۔ 2 آدمی سب سے زیادہ برباد ہوں گے آخرت میں، 2 آدمی سب سے زیادہ برباد ہوں گے آخرت میں، 2 آدمی سب سے زیادہ برباد ہوں گے آخرت میں، ایک سود کھانے والا، یہ لازمی پرچہ قرآن بتا رہا ہے، تبلیغ والے نہیں بتا رہے، قرآن بتا رہا ہے کہ دعوت کا کام ایک دوسرے کو ایمان کی بات سمجھاؤ۔ چوتھا پرچہ وتواصوا بالصبر، مختلف زندگی میں حالات آتے ہیں، صبر سے چلو، صبر سے چلو، صبر مانگو نہیں، آئے تو صبر سے چلو۔ یہ 4 کام کر لو، اللہ دنیا بھی بنا دے گا، اللہ کی زوجیت۔ جس کی بیوی بدتمیز اور خامند صبر کر جائے تو اس خامند کو وہ اجر ملے گا جو لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کو ملا تھا کافر بیویوں کو برداشت کر کے۔ کیا مثال ہے، طلاق نہیں دی، نبھا کر کے دکھائے، طلاق نہیں، نبھا کر کے دکھائے۔ اگر باپ کو سمجھنا چاہتے ہو قرآن میں باپ کیسا ہونا چاہیے، قرآن نے ایک باپ کا ذکر کیا ہے کہ ایسا باپ پورے قرآن میں بیان نہیں ہوا، وہ ہے یعقوب علیہ السلام۔ جیسے یعقوب نے باپ بن کے دکھایا ہے، پوری امت کے لیے پیغام ہے، اگر اولاد نافرمان ہو جائے تو کیا کرو؟ اب تمہارے اوپر اللہ کا احسان ہوگا،
پھر اللہ تمہیں اپنے نیگیٹو دکھانا شروع کر دے گا. تمہاری جو نیگیٹو طاقت ہے نا وہ تمہارے اپنے عیب دیکھنا شروع کر دے گی. جب تم اپنے عیب دیکھو گے تو پھر تمہیں اپنے آپ کو بنانے کا فکر پیدا ہو جائے گا، فکر پیدا ہو جائے گا، فکر پیدا ہو جائے گا. اور تمہیں اپنے عیب نظر آ جانا اللہ کی بہت بڑی بلیسنگ، بہت بڑا انعام ہوگا. ورنہ لوگ غفلت کی موت مر جاتے ہیں اپنے آپ کو اچھا سمجھتے سمجھتے اور اوروں کو برا سمجھتے سمجھتے. میرے نبی نے فرمایا کسی کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ دوسرے کو حقیر سمجھے. تو اس کا مفہوم مخالف کیا ہے کہ کسی کے اچھا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ دوسرے کو اچھا سمجھے. وہ ہے نا ہمارے اقبال کا شاعر، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. اپنے من میں ڈوبنے کا طریقہ بتا رہا ہوں. اوروں کے عیب دیکھنا چھوڑ دو، اوروں کے عیب سننے چھوڑ دو، یہ اخبار پڑھنے چھوڑ دو، یہ ٹاک شو سننے چھوڑ دو. یہ نرا زہر ہے. ٹاک شو سن کے لگے گا کل پاکستان تے قیامت آمنا ہے. ایسے بے وقوف بیٹھے ہوتے ہیں. یہ سب پیسے کا چکر ہوتا ہے. اپنی ریٹنگ بڑھانے کے چکر میں یہ میڈیا پتہ نہیں کیا ظلم و ستم اٹھا رہا ہے. اگر آپ اپنے من میں ڈوبنا چاہتے ہو، طریقہ بتا رہا ہوں، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی ہے نا. تو اگر میرا نہیں نہ بنتا نہ من اپنا تو بن. اپنے من میں ڈوبنے کا راستہ آنکھیں بند کر لو. کس سے؟ اوروں کے عیب دیکھنے سے، اوروں کی کمیاں دیکھنے سے. تو پھر کیا ہوگا؟ اپنا من سامنے آنا شروع ہو جائے گا. کان بند کر لو، میں نے نہیں کسی کی برائی سننی، تو آپ کو اپنی برائیاں سنائی دینے لگ جائیں گی. میں نے نہیں کسی کی برائی کرنی تو آپ کے سامنے اپنی برائیاں آنا شروع ہو جائیں گی. چونکہ نیگیٹو طاقت بند نہیں ہو سکتی، وہ چلے گی، لیکن پھر چلے گی کہاں؟ آپ کے لیے چلے گی. آپ کے عیب دکھائے گی، آپ کی برائی دکھائے گی، آپ کی کمی دکھائے گی. آپ کو فکر پیدا ہو جائے گا کہ میں اسے کیسے ٹھیک کروں. تو آپ کی پازیٹیو طاقت پر خرچ ہونا شروع ہو جائے گی کہ میں نے اپنے آپ کو کیسے بنانا ہے. اگر آپ نے آنکھیں ادھر ہی فوکس رکھی تو اپنے آپ کو کبھی یاد نہ کر سکو گے، اپنے من میں کبھی ڈوب نہ سکو گے. ہمیشہ اوروں کے عیب دیکھتے دیکھتے مر جاؤ گے، اوروں کی پگڑیاں اچھالتے اچھالتے مر جاؤ گے. اور اللہ کی بارگاہ میں ذلت کے ساتھ اٹھنا پڑے گا. کسی کے برا ہونے کے لیے یہ نہیں کہ شرابی ہو، زانی ہو، سود خور ہو. میرے نبی نے کہا کسی کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اوروں کو برا کہتا ہو، اوروں کو حقیر جانتا ہو، اوروں کو حقیر جانتا ہو. تو اس کا مفہوم مخالف کیا ہے کہ کسی کے اچھا ہونے کے لیے. اتقال سمجھ آ رہی کہ نہیں یار؟ اچھا، اور اگر لکھ لعنت اس اکھ تے 40 سال میرا سر کٹے تو ہن پہ آنا میں تیرے پیر دھو تے پیواں. کہ مینوں اگے پتہ ہی کوئی نہ نال بھائی بیویاں نال بھی چنگا کریندا. میں تا یوں سنیا بھی چھوٹے ڈنڈے نال ہی چلیندا ہے. اے تا ہن مولانا صاحب دیاں گلاں سنیاں بھائی بیویاں نال بھی چنگا کریندا تو میں تاں پہ آنا میں تیرے پیر دھوواں. السلام علیکم. اسلامی بیانات سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل فیتھ فل ہارٹ کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ خیر.